اور نکاح یہ عربی کا لفظ ہے جو بنا ہے نطحہ یکہو سے، جس کے معنی ایک کو دوسرے کے ملانے کے آتے ہیں، ایک کو دوسرے کے ملانے کے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر، جیسے آسمان سے زمین پہ پانی گر جائے اور پھر کوئی بھی انسان پانی کو مٹی سے اگر جدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی پانی کو مٹی سے جدا کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مٹی نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے اور پانی نے مٹی کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ جب ان دونوں چیزوں نے ایک دوسرے کو اپنے اندر سما لیا ہے، ایک دوسرے کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے، تو اب کسی بھی دانشور کی اتنی اس کے اندر اتنی چھمتا نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ مٹی کو پانی سے جدا کر دے اور پانی کو مٹی سے جدا کر دے۔ اسی لیے جب کسی کا کسی کے ساتھ میں نکاح ہو جاتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، جب تک کہ بیٹے کا لڑکے کا نکاح نہیں ہوتا ہے تب تک تو اس کی ماں اس کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، اس کا باپ بھی اس سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کا کسی بیٹی کے ساتھ میں نکاح ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، پھر ان سے زیادہ اتنا قریب کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے ہمراز ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے تیزی کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہو کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نبی فرماتے ہیں جس نے نکاح کیا وہ مجھ میں سے ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جس نے نکاح کیا وہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے اس سے انکار کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، گویا کہ ہم جب نکاح کرتے ہیں تو نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت طریقے کو کہتے ہیں۔ سنت اگر ہم نبی کی ادا کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہم نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ آئیے تیزی کے ساتھ میں حضرت امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں جس حدیث شریف کو نقل کیا ہے اسی کی روشنی میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں۔ آج تلیہ پور کے اندر سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سب لوگوں نے ابھی تک اپنے پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے، اپنے نبی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں۔ جس انسان نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا نہیں ہے، تب اپنے پیغمبر سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جس نے میرے نبی کے چہرہ جہارہ شریف کی زیارت کی ہو تو وہ پیغمبر سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ سرکار کے ایک صحابی کا ذکر کر کے میں آپ حضرات تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ سرکار کے بہت پیارے صحابی ہیں جن کو پوری دنیا حضرت جلیبیب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کون ہے حضرت جلیبیب؟ وہی حضرت جلیبیب جو دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے، دیکھنے میں بہت زیادہ ہینڈسم نہیں تھے، لیکن سرکار سے بہت عشق کیا کرتے تھے، سرکار سے سچا پیار کیا کرتے تھے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں سورج جب نکلتا تھا اور صبح کو جب چڑیاں اپنے گھونسلے میں چہچہاتی تھی تو حضرت جلیبیب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب شام کو اپنے بستر پہ آرام کرنے کے لیے جاتے تھے تو حضرت جلیبیب جب تک کہ اپنے پیغمبر کا دیدار نہیں کر لیتے تھے تب تک کہ اپنے بستر پہ سونے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ اب آئیے تیزی کے ساتھ اختصار کے ساتھ آپ سے بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت جلیبیب میرے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں جلیبیب تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جب میرے نبی نے اتنا ارشاد فرمایا تو جلیبیب کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، سرکار یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے میں تو آپ کا ایک ادنا سا غلام ہوں، بہت غریب ہوں، غربت کا مارا ہوا ہوں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے پاس رہنے کے لیے اپنا خود کا ذاتی مکان نہیں ہے، ارے میں تو کبھی مسجد نبوی شریف کے اندر لیٹ کر کے اپنی زندگی کو شب روز گزر بسر کرتا ہوں، اور کبھی اصحاب صفہ کے چبوترے پہ لیٹ کر کے اپنی زندگی کے ایام کو گزار رہا ہوں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارے میرے پاس میں اپنا خود کا مکان نہیں ہے، اگر میں کسی کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا تو پھر اس کو کہاں پر رکھوں گا؟ میں اگر صبح کو کھانا کھا لیتا ہوں تو شام کے کھانے کا مجھے پتہ
نہیں ہوتا ہے. جب میں نکاح کسی کی بیٹی سے کر لوں گا تو جلیبیب کو اپنے کھانے کے بارے میں پتا نہیں ہے, تو پھر اگر جو بیٹی میرے نکاح میں آئے گی تو اس بیٹی کو میں کھانا کہاں سے کھلاؤں گا. یہ حضرت جلیبیب میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے, لیکن یہاں پر ایک غلام سے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا آقا کہہ رہا تھا. اب آئیے سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں, جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا تو جلیبیب کہنے لگے تھے یا رسول اللہ میرے ساتھ میں کون اپنی بیٹی کا نکاح کرے گا, کون اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھ غریب انسان کے ہاتھ میں دے گا. جب اتنا کہا تھا حضرت جلیبیب نے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جلیبیب سنو, ہم تمہیں اپنے ایک غلام انصاری صحابی کا مدینے کے اندر پتہ بتاتے ہیں, تم اس کے دروازے پہ چلے جاؤ اور اس کے دروازے پہ جا کر کے دستک دینا اور میرا سلام پیش کر دینا اور کہہ دینا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں بلکہ میرے اور تیرے پیغمبر نے تیرے دروازے پہ بھیجا ہے, میں تمہاری بیٹی کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ کہہ کر کے حضرت جلیبیب پہنچ گئے انصاری صحابی کے دروازے پر اور جا کر کے جیسے ہی دروازے پر دستک دی ہے اندر سے آواز آتی ہے کون ہے جس نے آ کر کے دروازہ ہلایا ہے, کون ہے جس نے آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. جب اتنا کہا تھا حضرت جلیبیب نے انصاری صحابی سے تو انصاری صحابی سے کہنے لگے تمہارے دروازے پہ کوئی اور نہیں بلکہ سرکار کا غلام جلیبیب آیا ہوا ہے. جب اتنا سنا تو دروازہ کھولا انصاری صحابی نے. حضرت جلیبیب کہتے ہیں اے میرے دوست میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں بلکہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے, جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں, جس نبی کی غلامی کا پٹا تو اپنے گلے میں ڈالتا ہے اور میں بھی اسی نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا ہوں. تمہارے اور میرے نبی نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے اور یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. جب اتنا سنا تھا انصاری صحابی نے تو کہنے لگے تھے ارے یہ کالے رنگ کا جلیبیب اور میری اتنی خوبصورت بیٹی, اگر مدینے کے اندر جب خوبصورت لڑکیوں کا ذکر ہوتا ہے, جب مہجبی و مہپارہ حسین و جمیل لڑکیوں کا ذکر ہوتا ہے تو جو نمبر پہ آنے والی بیٹی ہے وہ کسی اور کی نہیں بلکہ میری ہی بیٹی ہے. اور یہ کالے رنگ کا جلیبیب میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے بول رہا ہے, لیکن انصاری صحابی کے دل میں یہ بھی بات گردش کر رہی تھی یہ آیا تو یہاں پر جلیبیب ہے لیکن بھیجا کسی اور نے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار نے میرے دروازے پہ بھیجا ہے. جلیبیب سے انصاری صحابی کہتے ہیں میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے, میں اپنی شریک حیات سے جا کر کے مشورہ کر کے تمہیں بتاؤں گا. اب یہ جاتا ہے اندر اور اپنی بیوی سے کہتا ہے ہمارے دروازے پہ کوئی اور نہیں کالے رنگ کا جلیبیب آیا ہوا ہے اور بھیجنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اسی مدنی اور مکی سرکار نے ہمارے دروازے پر بھیجا ہے, وہ ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے. کیا آپ کا ارادہ ہے ہم اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ میں کر دیں؟ تو بیوی نے انکار کر دیا ہے. ادھر یہ دونوں میاں اور بیوی میں جد و جہد کا معاملہ آگے بڑھ رہا تھا, لیکن وہ کنیز سیدہ فاطمہ انصاری صحابی کی بیٹی اپنے روم کے اندر سے اس تمام تر باتوں کو سن رہی تھی. ان کے باپ نکاح کے لیے کہہ رہے تھے اور اس بیٹی کی ماں انکار کر رہی تھی. اب جب بیٹی سے رہا نہیں گیا تو اپنے روم سے اپنے بیڈ روم سے نکلتی ہے اور آ کر کے اپنی ماں کے دامن کو پکڑ کے کہتی ہے میری ماں ارے تم جلیبیب کی بات کر رہی ہو نا, ارے جس نبی نے میری نکاح کا انتخاب کیا ہے آپ جانتی ہو وہ دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں, تمہیں پتا نہیں ہے ارے اس کی شان کتنی بلند و بالا ہے. میرے نکاح کا انتخاب کسی اور نے نہیں بلکہ میرے اور آپ کے نبی نے کیا ہے اور جب پروردگار عالم کے محبوب نے میرے نکاح کا انتخاب کیا ہے تو فیصلہ غلط نہیں ہوگا بلکہ میرے لیے جو بہتر ہے وہی انتخاب کیا گیا ہے. بیٹی کہتی ہے میری ماں سنو, ارے اس نبی کی شان اتنی بلند و بالا ہے, اس نبی کے قدموں کے تعلق سے پروردگار عالم کلام ربانی کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانتم حل بهذا البلد. نبی کی بارگاہ میں وہ بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے میری ماں ارے اس پیغمبر کے ہاتھوں کے تعلق سے پروردگار عالم کلام ربانی کے اندر ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. بیٹی کہتی ہے میری ماں ارے جس نبی نے میرے نکاح کا انتخاب کیا ہے اس نبی کے سینے کے تعلق سے پروردگار عالم کلام ربانی کے اندر ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. بیٹی کہتی ہے میری ماں جس نبی نے میرے نکاح کا انتخاب کیا ہے اس کی آنکھوں کے تعلق سے پروردگار عالم کلام ربانی کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. بیٹی کہتی ہے
ہے میری ماں، ارے اس نبی نے میرے نکاح کا انتخاب کیا ہے جس نبی کی زبان کے تعلق سے پروردگار عالم 30ویں پارے کے آخر میں 27ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بیٹی کہتی ہے میری ماں، اور اس نبی نے میرے نکاح کا انتخاب کیا ہے جن کی محبت کے تعلق سے پروردگار عالم کلام ربانی کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، بیٹی کہتی ہے میری ماں، ارے اس نبی نے میرے نکاح کا انتخاب کیا ہے جس کی رحمت کے تعلق سے پروردگار عالم کلام ربانی کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بیٹی کہتی ہے میری ماں، ارے اس نبی نے میرے نکاح کا انتخاب کیا ہے جن کی نورانیت کے تعلق سے رب قدیر کلام ربانی کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بیٹی کہتی ہے میری ماں، اس نبی کے پورے مجسمے کے تعلق سے 30ویں پارے کے آخر میں رب ارشاد فرماتا ہے فَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، ارے بیٹی ہو تو ایسی ہو، لڑکی ہو تو ایسی ہو، شہزادی ہو تو ایسی ہو، بیٹی نے کہا تھا میری ماں سن لو، ارے جس نبی نے میرے نکاح کا انتخاب کیا ہے تو میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کیا ہوگا بلکہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہی فیصلہ کیا ہے۔ ماں تم نے آنے والے کو دیکھا ہے، آنے والا اگرچہ کالا ہے لیکن جس نے بھیجا ہے وہ دو جہاں کا اجالا ہے، آنے والا اگرچہ غریب ہے لیکن جس نے بھیجا ہے وہ دونوں عالم کا امیر ہے۔ تبھی تو میرے مصطفیٰ کی شان کے تعلق سے شاعر کہتا ہے زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ بیٹی کا نکاح حضرت جلیبیب سے ہو گیا۔ آپ کے سامنے تو بولنا ہی سمجھئے کہ محال ہے، لیکن اظہار عقیدت کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ جلیبیب جس کے پاس میں پہننے کے لیے مکمل کپڑے نہیں تھے، جس کے پاس میں کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، جس کے پاس میں رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، نبی نے نکاح ہو گیا، دعا فرما دی، پروردگار عالم نے سرکار کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ پھر حال یہ ہوا کہ مدینے کے اندر بڑے بڑے امیر اعظم رہا کرتے تھے، لیکن جتنے بڑے بڑے امیر اعظم رہا کرتے تھے ان تمام تر امیروں کی بیویوں میں جو سب سے زیادہ مہنگا لباس پہنتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جلیبیب کی بیوی تھی۔ یہ نکاح کی برکت ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی غریبی دور ہو جائے تو آپ نکاح کرو، اگر غریب ہوگے تو امیر بنا دیے جاؤ گے، اگر غربت کے مارے ہوئے ہوگے تو آپ کے رزق میں پروردگار عالم بے پناہ برکتوں کا رحمتوں کا نزول پیدا کر دے گا۔ یہاں پر نکاح کے تعلق سے بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن میرے تمام تر کدابر علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب اپنی جگہ پر ایک مہتاب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان تمام تر لوگوں کی موجودگی میں زیادہ بولنا بھی جرت بیجا ہے، اپنے اوقات کے مطابق اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔